حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين هما ريحاني في الدنيا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہی ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ خالق کائنات نے ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ ہر ایک ایمان والے کی تمنا یہی ہے کہ ایمان پر ہی زندہ رہیں اور ایمان پر ہی موت ہو۔ یہ بڑی اہم دعا ہے اور بڑی موٹی بات ہے۔ امام الاولین والآخرین، سید المرسلین، مدنی آقا، تاجدار مدینہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے کے بعد نبوت کا اعلان کیا۔ نبوت سے پہلے امام الاولین والآخرین رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہو چکا تھا، اور سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی اگر کوئی خاتون ہے تو ہم سب کی اماں جان، تمام ایمان والوں کی اماں جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے سے آپ کو اولادوں سے نوازا ہے۔ ایمان والوں کا علم یہاں تک نہیں پہنچتا۔ علماء کرام کی ذات پہ قربان جائیے کہ ہمارے علماء کرام نے ایک بات کو واضح کر دیا اور فرمایا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی اولادیں تھیں۔ سب سے بڑے بیٹے جن کا نام تھا قاسم، ان کی ولادت ہوئی اور یہ چلنے ہی لگے تھے کہ یہ پھول مرجھا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے امام الاولین والآخرین، سید المرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں سے نوازا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک بیٹے اور سے بھی نوازا، ایک اور بیٹے ہیں ان سے بھی نوازا جن کا نام تھا عبداللہ۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد ماجد کے نام پر ان کا نام رکھا۔ یہ بھی کچھ دنوں کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں۔ آج کا دن بڑا عجیب ہے۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور امت میں یہ بات رائج ہے، مشہور ہے کہ آج کے دن امام الاولین والآخرین، سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے وہ شہید کیے گئے تھے، اور بڑی مظلومانہ شہادت۔ جس طریقے پر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ان کو ان کے گھر میں قید کر دیا گیا اور کافی دن تک پانی نہیں پہنچایا گیا، کھانا وہاں تک پہنچانا بند کر دیا گیا۔ تو اس گھر کی نگرانی کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جس ذات کو رکھا تھا
وہ انہی کے لخت جگر اور نور نظر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ اور یہ سبق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خالو جان یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھا تھا کہ ایسے موقع پر کرنا کیا ہے۔ بہرحال 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوتی ہے اور بڑی مظلومانہ شہادت، لیکن معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک انسان کی اگر اولادیں ہوں اور ہم یہ کہیں کہ یہی اولاد ہے، یہ ظلم ہے، اور اس سے بڑا ظلم کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور یہ صرف اس ذات پر ظلم نہیں بلکہ قرآن مجید کی آیات پر بھی ظلم ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ آپ کی بیویاں بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، اور نواسے کسے کہتے ہیں؟ کسی سے پوچھئے تو یہ کہے گا نواسے کہتے ہیں بیٹی کی اولادوں کو، بیٹی کی اولادوں کو نواسے کہتے ہیں، اور پوتے کہتے ہیں بیٹے کی اولاد کو۔ امام الاولین والآخرین کے جو لڑکے تھے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، یہ کچھ دنوں کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جو نسل چلی ہے وہ امام الاولین والآخرین کی لڑکیوں سے چلی ہے۔ سب سے پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کسی سے پوچھئے یہ بتائیے مدنی آقا کے نواسے کتنے تھے؟ کسی سے پوچھئے تو جواب یہ آتا ہے 2 تھے۔ یہ ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم شاید کوئی ہو۔ مدنی آقا کہہ رہے ہمارے نواسے ہیں، ہماری نواسیاں بھی ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں جی نہیں صرف 2 نواسے۔ یہ ظلم ہے، اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ امام الاولین والآخرین کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے 2 اولادیں دی۔ ایک کا نام تھا حضرت علی اور ایک کا نام تھا حضرت امامہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے بھی ہوئے اور چلنے بھی لگے، اور جب مکہ فتح ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام الاولین والآخرین کے نواسے تھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے۔ یہ مکۃ المکرمہ جب فتح ہو رہا تھا تو مدنی آقا کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری میں، ان کو ردیف کہتے ہیں۔ جو سواری کے پیچھے بیٹھتا ہے، جب انسان گاڑی چلا رہا ہوتا ہے جو پیچھے بیٹھتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ردیف تھے امام الاولین والآخرین کے۔ اور ایک بیٹی تھی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا تھا، اور یہ وصیت تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ میرے بعد اگر نکاح کرنا چاہیں تو میری بہن کی بیٹی حضرت امامہ سے نکاح کر لیجئے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الاولین والآخرین کے لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان سے نکاح کیا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی 2 اولادیں اور امام الاولین والآخرین کے نواسے اور نواسی۔ اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا نکاح ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اولاد دی حضرت عبداللہ، یہ بھی بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرغ نے ان کی آنکھ پہ چوچ مار دی تھی اور اس سے تکلیف برداشت نہ کر سکے اور بچپن ہی میں رخصت ہو گئے۔ 3 بیٹیاں ہو گئیں۔ اس کے بعد بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے کتنی اولادیں تھیں؟ پوچھئے حضرت علی سے، یہ خود بتاتے ہیں۔ کہنے لگے امام الاولین والآخرین جب ہمارے ہاں حضرت حسن پیدا ہوئے تو امام الاولین والآخرین ہمارے گھر تشریف لائے اور کیا کہنے لگے؟ ارونی ابنی، ارونی ابنی، میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر کے آؤ، میرے بیٹے کو مجھے دکھاؤ۔ اور پھر کہنے لگے ما سمیتموہ، نام کیا رکھا ہے تم نے اس کا؟ حضرت علی فرمانے لگے سمیت حربا، میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ امام الاولین والآخرین فرمانے لگے لا بل ہوا حسن، نہیں ان کا نام حسن ہے۔ تو ایک نام رکھا گیا۔ کہ پھر 1 سال کے بعد ولادت ہوئی، مدنی آقا پھر تشریف لائے اور کہنے لگے ارونی ابنی، ارونی ابنی، میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر کے آؤ، مجھے دکھاؤ۔ اور پھر فرمانے لگے ما سمیتموہ، نام کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا حرب۔ حضرت علی کو یہ نام بڑا پسند تھا۔ حرب کہتے کسے؟ حرب کہتے ہیں جنگجو کو، بہادر کو۔
پہلوان کو، اور یہ نام حضرت علی کو بڑا پسند تھا۔ کہنے لگے میں نے حرب نام رکھا ہے، کہیں گے نہیں ان کا نام ہے حسین۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ولادت ہوئی، امام الاولین والآخرین تشریف لائے اور کہنے لگے ارونی ابنی، میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر کے آؤ، اور ما سمیتموہ، نام کیا رکھا ہے؟ میں نے پھر کہا حرب۔ مدنی آقا فرمانے لگے نہیں، ان کا نام کیا ہے؟ محسن، ان کا نام محسن ہے، 3 نواسے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ 2 نواسے۔ یہ ظلم ہے نہیں ہے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور 3 نواسے، اور نواسیاں کتنی تھیں؟ پوچھئے حضرت زینب سے۔ امام الاولین والآخرین نے فرمایا جب حضرت حسن پیدا ہوئے، اور حضرت ابو رافع فرمانے لگے جب ان کی ولادت ہوئی، اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذن الحسن، امام الاولین والآخرین نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں اذان دی، اور کون سی اذان؟ نماز والی اذان۔ اور پھر کہیں گے فحنکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریقہ، مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحنیک کی۔ تحنیک کسے کہتے ہیں؟ تحنیک کہتے ہیں کھجور کو یا کسی چیز کو چبا کر کے اس بچے کے منہ میں ڈال دینا۔ پتہ کیا چلا؟ سب سے پہلا جو لعاب اور سب سے پہلا جو تھوک گیا تھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے دہن میں، وہ امام الاولین والآخرین کا لعاب دہن تھا۔ کتنا مبارک! بہرحال تحنیک کی امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرماتے ہیں ان کا نام بھی رکھا حضرت حسن۔ اور پھر اس کے بعد امام الاولین والآخرین نے حکم دیا وَأَمَرَ أَن يُمَاطَ، حکم دیا کہ ان کے سر سے بال اتارو۔ جو بچپن میں ولادت کے وقت جو سر پہ بال ہوتے ہیں، اس بال کو اتارو، اور حکم دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے بال اتارے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے میں نے بال کس کے اتارے، اور پھر یہ بھی فرمایا اس کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ وزنت ابنت فاطمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹوں کے سر کے بال اتارے۔ کون کون تھے؟ شعر الحسن والحسین وزینب وام کلثوم، حضرت حسن کے بھی بال اتارے، حضرت حسین کے بھی بال اتارے، اور حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال اتارے۔ یہ تھی اولاد کس کی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد۔ کتنے ہو گئے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے اولادیں کتنی ہوئی؟ 3 نواسے اور 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ یہ بتایا ہی نہیں جاتا ہے، کیوں بتائیں؟ آج بھی ہمارا حال یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور جی رہے ہیں ایسے ہی۔ ہمیں یہ پتہ ہے ہمارے پردادا کے کتنی اولادیں تھیں، مدنی آقا کے نواسے کتنے تھے نہیں پتہ۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے کتنے نواسے ہیں، اور میاں ایک ایک کے نام یاد ہیں۔ ضعیفی کا عالم ہو گیا ہے، بڑھاپا آ گیا، یادداشت ختم ہو گئی ہے، لیکن مجال ہے نواسوں کے نام بھول جائیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ گستاخ شہیدی کا ٹھکانہ ہے جہنم، گستاخ شہیدی کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ سولی پہ چڑھ کے بھی ہم یہی بات کہیں گے، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، یہ سن لو، جوتوں کی اہانت بھی ہم ان کی نہ سہیں گے، یہ سب کہتے ہیں، لیکن ہمیں اتنا علم نہیں ہے۔ مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں کتنی تھیں؟ امام الاولین والآخرین کے نواسے اور نواسیاں کتنے تھے؟ غافل ابھی ہے وقت فرصت توبہ نہ دیر کر، غافل ابھی ہے وقت فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا امام الاولین والآخرین کے نواسے اور نواسیاں اور صاحبزادے اور صاحبزادیاں، معاملہ ہے آج کے دن کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مظلومانہ شہادت۔ اچھا حضرت حسین تھے کون؟ کیا کہیں؟ کسی سے کہیے ہم بتائیں، کہیں آپ نہ بتائیے، آپ کی اوقات کیا ہے، آپ یہ بتائیے مدنی آقا نے کیا کہا۔ اللہ اکبر! ہمیں وہ سننا ہے جو امام الاولین والآخرین کی زبان مبارک سے نکلے تھے جملے، اور پوچھئے کس سے؟ ایک صحابی ہے، فرمانے لگے میں مدنی آقا کے پاس گیا اور میں نے دیکھا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الاولین والآخرین کے کندھے پر موجود ہیں۔ اللہ اکبر! اتنی محبت!
اور روایات میں یہاں تک کہ آتا ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما امام الاولین والآخرین جب نماز پڑھا کرتے تھے یہ پیٹھ پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور مدنی آقا اٹھتے نہیں تھے، سجدے میں ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور جب یہ ہٹتے تھے مدنی آقا پھر سجدے سے سر اٹھاتے تھے۔ یہ محبت، اور امام الاولین والآخرین نے کتنی محبت کی، خود فرمایا اللہم انی احبہ، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجئے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے پوچھئے، فرمانے لگے میں ایک مرتبہ مدنی آقا کے پاس گیا، دن کا وقت تھا، اور مدنی آقا جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لائے، اور کیا کہنے لگے، اثم لکاؤن، اثم لکاؤن، کیا مطلب، منا کہاں ہے، منا کہاں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اتنے میں حضرت حسن دوڑتے ہوئے چلے آئے، اور مدنی آقا کے پاس کیسے لپٹے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، کہنے لگے میں نے دیکھا اعتنق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی آقا اور حضرت حسن ایسے چمٹ گئے جیسے دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں۔ اور پھر مدنی آقا نے ایک جملہ پھر کہا اللہم انی احبہ، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کیجئے۔ اور پھر وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اور اے اللہ آپ اس سے محبت کیجئے جو ان سے محبت کرے۔ اچھا ہمیں کتنی محبت ہے، ہم رو رہے ہیں۔ بہرحال یہ بات آگے آئے گی، میں یہ کر رہا تھا امام الاولین والآخرین کو اتنی محبت۔ اور ایک صحابی اور ہیں حضرت زید، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرمانے لگے میں ایک کام سے مدنی آقا کے پاس گیا، رات کا وقت تھا، مجھے کچھ پوچھنا تھا، میں نے پوچھا تو میں نے دیکھا ہے وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، کسی چیز کو چھپائے ہوئے تھے، مدنی آقا کسی چیز کو چھپائے ہوئے تھے۔ اور میں نے گفتگو کی، میں جب جانے لگا میں نے کہا مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ، مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کو چھپائے ہوئے ہیں؟ مدنی آقا نے چادر ہٹا دی، فَكَشَفَهُ، میں نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ الحسن والحسین علی ورکیہ، الحسن والحسین علی ورکیہ، میں نے دیکھا مدنی آقا کے گود میں ایک طرف حضرت حسن ہے اور دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ اور پھر مدنی آقا نے کیا کہا پتہ ہے؟ ہادان ابنایا، ہادان ابنایا و ابنا بنتی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے دونوں بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان دونوں سے محبت کیجئے، اور اے اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے آپ ان دونوں سے، آپ ان سے محبت کیجئے۔ یہ تھا مدنی آقا کا فتویٰ، یہ تھا مدنی آقا کا اعلان۔ اور ایک مرتبہ مدنی آقا منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی ہے، اللہ اکبر، مسجد نبوی ایسی جگہ ہر ایک ایمان والے کی تمنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک ایمان والے کو بار بار وہاں پر لے جائے۔ کیا کہیں گے اب؟ ارے کیا کہیں گے؟ آمین نہیں کہیں گے؟ کہیے آمین، یہ دعا ہے۔ نہیں جانا چاہتے ہیں کیا؟ کسی کی تمنا نہیں ہے؟ ارے ہے نہیں ہے؟ بولو نا، سب کی تمنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک ایمان والے کو مسجد نبوی لے جائے، ممبر رسول دکھائے، آپ تقریر کر رہے ہیں ممبر پر اور ساتھ میں بیٹھے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابی فرماتے ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا مدنی آقا کبھی ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور کبھی اپنے بچے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، بات ہو رہی ہے، اور پھر بعد میں کہنے لگے یہ میرا بیٹا ہے، ان ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے ذریعے سے دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہ دعا تھی مدنی۔ اور کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں حافظ جی آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ دعائیں دیجئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور
معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور مدنی آقا کی دعائیں قبول نہ ہو، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ مدنی آقا نے دعا دی تھی اور پیشن گوئی کی تھی، اور بعد میں امام الاولین والآخرین کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب ان کو ابن ملجم نے خنجر مارا، اس کے بعد وہ شہید ہو گئے، پھر خلافت ملی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دوسری جانب تھے۔ حضرت معاویہ تھے کون پتہ ہے؟ یہ کاتب وحی تھے۔ امام الاولین والآخرین پر جب قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا کون لکھنے والے تھے؟ یہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور صرف یہی نہیں، یہ اور ان کا رشتہ تھا کہ ان کا کیا رشتہ تھا پتہ ہے؟ امام الاولین والآخرین کے یہ نسبتی بھائی تھے۔ نسبتی بھائی کسے کہتے ہیں؟ بیوی کے بھائی کو۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کے یہ بھائی تھے۔ امام الاولین والآخرین کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے صلح کر لی اور بیعت کر لی، معاملہ ختم ہو گیا۔ مدنی آقا میں عرض یہ کر رہا تھا امام الاولین والآخرین نے کیا کیا کہا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میاں جنت کے نوجوان جو لوگ ہیں ان کے سردار اگر کوئی ہے تو ہمارے دونوں نواسے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانی فی الدنیا، یہ حسن اور حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔ اور پھر مدنی آقا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ ادعی لی ابنی، میرے بیٹے کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ فیشمھا ویضمھما، مدنی آقا ان دونوں کو سونگھتے تھے جیسے پھول انسان سونگتا ہے، اللہ اکبر، اور ویضمھما، اور ان دونوں کو اپنے سینے سے چمٹا لیتے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پھول باغیوں نے اور غداروں نے اپنے پیروں تلے مسل دیا۔ وہ دن کون سا تھا؟ 10 محرم الحرام، جمعے کا دن۔ امام الاولین والآخرین کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں موجود ہیں، اور لوگ آئے جن لوگوں نے ان کو بلایا تھا۔ اچھا پتہ ہے کتنے خط بھیج کر کے ان کو بلایا تھا؟ علماء نے لکھا ہے 16,000 خط لکھے تھے کہ آپ یہاں آئیے، اور تمام لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے چچزاد بھائی کو بھیجا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، آپ جا کر کے دیکھ آئیے معاملہ سچ ہے غلط ہے۔ گئے وہاں پر جا کر کے دیکھا، کہیں گے معاملہ بالکل سچ ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ امام الاولین والآخرین کے نواسے جب تشریف لے گئے، تشریف لے جانے سے پہلے وہاں کے غداروں نے حضرت مسلم بن عقیل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی مظلوم طریقے پر شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر پہنچے، وہی باغی نافرمان جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا، اور اس موقع پر ایک بات آئی تھی، عبداللہ ابن سلام نے ایک جملہ کہا تھا، یہ تلوار نکال رہے ہو تم لوگ امام الاولین والآخرین کے دوہرے داماد کے پاس، اب یہ تلوار نکل گئی ہے، اب یہ کبھی اندر جائے گی نہیں جب تک کہ یہ کتنوں کا خون نہ پی لے۔ اور بالآخر حضرت عثمان شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد حضرت علی شہید ہوئے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دیا گیا، اور کہنے لگے مجھے اتنی مرتبہ زہر دیا گیا لیکن اب کی مرتبہ جو زہر دیا گیا ہے اس یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اور ان کے چھوٹے بھائی آئے، کہنے لگے یہ بتائیے کس نے زہر دیا؟ کہیں گے میں بتاؤں گا نہیں۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد امام الاولین والآخرین کے نواسے کے ایک جملے تھے، وہ جملے ہمارے لیے بڑے اہم ہیں۔ کیا کہنے لگے؟ اپنی بہن حضرت زینب امام الاولین والآخرین کے لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی حضرت زینب وہاں پر موجود تھی، ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ بڑا اہم ہے۔ کیا کہنے لگے؟ اتق اللہ واصبری وتعزى بعزاء اللہ۔ دیکھو ہمارے شہید ہونے جانے کے بعد، ہمارے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد صبر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، وتعزى بعزاء اللہ، اور اگر مصیبت پر سکون چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سکون حاصل کرنا۔ اور پھر ایک جملہ اور کہا، وَأَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ يَمُوتُونَ وَأَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ يَمُوتُونَ وَأَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَبْقُونَ، زمین والے بھی مر جائیں گے اور آسمان والے بھی ختم ہو جائیں گے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے رب العزت والجلال کے۔ اور پھر بعد میں کیا کہا
کہنے لگے ہمارے ابا جان ہم سے بہتر تھے، وہ امی خیر من، اور میری اماں ہم سے بہتر تھی، واخی خیر من، اور ہمارے بھائی ہم سے بہتر تھے، اور ہمارے لیے اگر کوئی نمونہ ہے ولی ولہم ولکل شیء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے اور تمام لوگوں کے لیے اور تمام ایمان والوں کے لیے اگر کوئی نمونہ ہے مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے۔ اور مدنی آقا نے کیا تعلیم دی تھی؟ آج کے دن واویلا کیا جائے، سینوں کو پیٹا جائے، مدنی آقا کا فتویٰ آج بھی ہمارے سامنے ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی تھا، اور کیا کہا؟ مدنی آقا کا فتویٰ سن لو، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے جو مصیبت کے وقت اپنے چہرے پر تماچے مارے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور اپنے گریبان کو پھاڑ دے اور جاہلوں والی حرکت کرے۔ اور یہی تک نہیں، مدنی آقا نے یہ بھی فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمعۃ، مدنی آقا کی بد دعا ہے، مدنی آقا نے لعنت فرمائی ہے کس پر؟ نوحہ پڑھنے والے اور نوحہ پڑھنے والیوں پر اور ان کو سننے والیوں پر۔ کتنی باتیں ہیں، ایک زخم نہیں، سارا زخم یہیں پر ہے، ایک ایک بدن پر ہمارا زخم ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم ماتم نہیں کرتے، ہم ماتم نہیں کرتے، لیکن ہماری شباہت انہی جیسی ہی ہے۔ کہیں گے کیا کیے؟ کہیں گے آپ کالے کپڑے پہن لیجئے، کیوں؟ اس سے پتہ چلے گا آج کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے تھے، مدنی آقا نے یہ حکم نہیں دیا، ہم غلام ہیں اور مجھے یقین ہے مانو گے تم رسول کی بات، یہ میری نہیں، یہ ہے رسول کی بات۔ مدنی آقا نے ایک بات اور کہی، ان الصبر عند الصدمۃ الاولی، میاں صبر کسے کہتے ہیں؟ جب مصیبت پہنچے اس وقت صبر کیجئے، آج بھی مصیبت پہنچ رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کہی، انسان پر کوئی مصیبت پہنچے اور ایک زمانہ گزر جائے، وہ انطالا، اور ایک زمانہ گزر جائے اور اس کو پھر وہ مصیبت یاد آ جائے، کہیں گے پھر کیا کرے؟ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ہی بدلہ اجر عطا فرمائیں گے جتنا اس وقت مصیبت پر اجر عطا فرمایا تھا۔ آج کس کو غم نہیں ہے؟ سب کو غم ہے، سب کو پریشانیاں ہیں، لیکن واویلا کرنا یہ مدنی آقا کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی تھی، کیا کہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بھی اللہ کہتے، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اس کا ثواب بھی ہے، برکت بھی ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پڑھ لیجیے۔